आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल महमूद चौधरी, एक सेक्स काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पे गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मसाइल और जो बातें आज तक होती आई हैं, हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने व्लॉग्स बनाए हैं, उसमें अंग्रेज़, पाकिस्तानी, इंडियन, दूसरे हर ज़बान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है ना आके अपने अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करके और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मेरा ख़्याल में ये किया जाता है। लेकिन जो मैंने अपने इस 30 साला कैरियर में जो नोट किया है और जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं, मैं आज का व्लॉग बनाने का मकसद मेरा वो ये होगा कि कम से कम उन पे हम हाईलाइट करें और उन पे कुछ रोशनी डाली जाए। उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि आफ्टर ऑल सेक्स है क्या, सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है, इसके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, उनको कैसे हल किया जाए और उनका हल करना क्यों ज़रूरी है। अगली बात आ जाती है कि इसको मसाइल को हल करने के लिए किसके पास जाया जाए। ज़ाहिर एक डॉक्टर से रब्ता किया जाए, डॉक्टर मेल हो फीमेल हो। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े मेरे प्रोफेसर साहब, मेरे उस्ताद, उन्होंने भी ये बात की कि जो मरीज़ आते हैं वो आके डॉक्टर से बात करते हुए, फ़ीमेल पेशेंट से, मेल पेशेंट से, मेल डॉक्टर से, और इसी तरह मेल जो है पेशेंट्स वो फ़ीमेल डॉक्टर से बात करते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं या जो है वो रिलक्टेंस फ़ील करते हैं। उसकी वजह आ जाती है, वो कहते हैं जी सेक्स। तो सबसे पहली बात मैंने उस वक्त उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो की और मैं उनको उसमें रोशनी ये डालना चाहूँगा कि डॉक्टर सिर्फ़ एक डॉक्टर होता है, उसकी कोई सेक्स नहीं होती। वो जब हम इस कुर्सी पे अल्लाह ताला ने जब हमें इस सीट पे बिठाया है तो हम सिर्फ़ एक डॉक्टर हैं, ना हम मेल हैं ना हम फ़ीमेल हैं, सिर्फ़ एक डॉक्टर है। डॉक्टर और मरीज़ का एक रिश्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम रिश्ता होता है, जिसमें मरीज़ आके अपनी ख़ास तौर पे इन मसाइल के लिए ऐसी बातें वो आपके साथ शेयर करता है कि औरत अपने मर्द से, अपने खामद से, खामद अपनी बीवी से वो बातें शेयर नहीं करता जो डॉक्टर से शेयर करता है। इसलिए डॉक्टर जो है वो सिर्फ़ एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर मरीज़ की जो एतमाद है वो इस तरह है कि मरीज़ जो भी बात डॉक्टर से डिस्कस करे वो उस कुर्सी से उठने के बाद उसका एक राज है और वहीं वो ख़त्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर जो है उसकी नज़र, उसकी सोच, उसकी ज़ुबान, उसकी हर चीज़ पाक होनी चाहिए। वो उसमें उस वक्त उसको ये महसूस और ना होना चाहिए, ना उसके जहन में ख़याल तक भी नहीं आना चाहिए कि मैं किस मेल या फ़ीमेल किस से मुखातिब हूँ या उसका मैं क्या उससे बात कर रहा हूँ। उसकी बात और उसकी हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और पाक होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ के मसाइल का हल किया जाए। अब आ जाते हैं हम सेक्स है क्या। सेक्स एक मेल और फीमेल के मिलाप को, इसको सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने हर जो है ज़ीरू जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं, हर एक के जोड़े बनाए हैं। वो जिन हो, इंसान हो, पौधे हों, चरिंद परिंद, आप हशरात ले लें, कीड़े मकोड़े ले लें, जितनी भी इवन समुद्री मखलूक़ात ले लें, जानवर ले लें, हर चीज़ के अल्लाह ताला ने, पौधे ले लें, हर चीज़ के अल्लाह करीम ने जोड़ा बनाया, मर्द और औरत। इसका मकसद क्या था? मकसद अल्लाह ताला की इसमें हिकमत, बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, तख्लीक किया, आदम के लिए फिर हवा को बनाया। आदम के लिए सारे आदम नहीं बनाए, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह को तख्लीक करते हुए किसी से ना इजाज़त की ज़रूरत थी, ना है, ना होगी। अल्लाह ताला चाहता सारे के सारे मर्द बना देता, सारे के सारे आदम होते, कोई दूसरी जो है वो सेक्स की ज़रूरत ना होती।
اللہ نے آدم بنایا، پھر آدم کے لیے حوا کو تخلیق کیا، پھر ان میں یہ سیکس، اپوزٹ سیکس، میل فیمیل کا کانسیپٹ دیا اور ان کو یہ عمل بتایا کہ کیا کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے، ان کے اندر یہ ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا کی تاکہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ اور سیکس کا مقصد پھر یہ کہ اس سے آگے تمام جتنی بھی آج کل انسانی تخلیق ہے، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں آج تک، میرے آپ کے سب کے سمیت، ہم سب کے سب اس عمل کی پیداوار ہیں اور آئندہ آنے والے بھی اسی عمل کے ذریعے پیدا ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترین انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہوئے اگر مریض آتا ہے تو مریض گھبراتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا ریلکٹنٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کان دیے، ناک دیے، آنکھ دیے، ہاتھ لگائے، ہمیں بازو لگائے، اور یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے جو انسان کے ساتھ لگایا۔ اب باقی جسم کے حصوں کے اگر مسائل ہو سکتے ہیں تو اس حصے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کے مسائل ہوں گے، اس کی کچھ پرابلمز آئیں گی تو ان کو علاج بھی ظاہر ہے ان کا موجود ہے، اور ان کو کیوں نہ ڈسکس کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ان مسائل کا ذکر کیا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائی ہوئی جو باتیں تھیں وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اصحاب کے درمیان بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، اور کچھ خواتین بھی جو اصحابیہ ہوتی تھیں وہ بھی اپنے مسائل لے کے آتی تھیں، تو ان کو بھی سب کے سامنے ڈسکس کیا جاتا تھا۔ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم مسجد سے باہر آ جائے، یہ گندی بات ہے، یا جو ہے نا ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، چونکہ یہ ایک عام جس طرح باقی کے مسائل ہیں اور یہ ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس لیے ان کا ڈسکشن، ان کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کسی کو، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی چور آ جاتا ہے تو آپ مدد کے لیے ہیلپ 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 چھت پہ چڑھ کے پکارتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیلپ 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 پکاریں، لوگوں سے پوچھیں، ایک دوسرے سے مشورہ لیں تاکہ آپ کو کوئی ہیلپ کر کے کوئی پراپر اس کا راستہ بتا سکے اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو۔ اب ہمارے جو مسائل ہیں، ایک جس میں بہت بڑی جس میں میتھس ہیں، جس میں ہماری جو ایک سیکس ایجوکیشن جس میں کہتا ہوں جس کی کہ بہت بڑی کمی ہے جو اس کی وجہ ہے، اب علاج یا اس کا کیور، اس کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو اس میں جس طرح بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لڑکی کے لیے اس کی ماں اور لڑکے کے لیے اس کا باپ سب سے بہترین دوست ہے، جو دنیا میں اس سے اچھا اور اس سے ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان پرابلمز کی وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا بلوغت کو پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو علاج اس وقت ہی ان کا ہو جاتا ہے جب آپ بچہ جو ہے وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو ماں کا جو کام ہے کہ اس کی طرف توجہ دے کہ اس کے جو سیکسول آرگنز ہیں وہ پوری طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر اس میں کوئی بھی ذرا سی بھی اس کو کوئی کمی نظر آئے یا اس میں کوئی پرابلم نظر آئے تو اس کو فوری طور پہ اگر اس وقت علاج کر لیا جائے، ان کا پراپر علاج لے لیا جائے، تو وہ بہت ہی تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑے سے علاج سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیڈ ایڈولسنس یا ڈیلیڈ میچورٹی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو فوری طور پہ ہم وہیں پہ علاج اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو جو ہے ان کے جو مسائل ہیں، جو ان کے پرابلمز آتے ہیں، جو ان کو مینسز کے پرابلم ہیں، وہ اس کے متعلق سارا کچھ گائیڈ کرنا، اس کو سارا ایک کمپلیٹ ایک فریم ورک دینا، وہ اس کی ماں کا کام ہے، اور لڑکوں کو بتانا کہ بھی اگر یہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ شہوت ہوتی ہے، اس کو تم نے کیسے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ جو ماسٹربیشن جس کو ہے، وہ دوستوں سے جب وہ پوچھتا ہے، دوستوں سے جو اس سے عمر میں یقیناً بڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو پھر غلط طریقے بتانا شروع کر دیتے ہیں اور غلط قسم کی سیکسول ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کی پھر بیماریاں جو ہیں وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاج میں سب سے ضروری چیز ہے کہ یہاں پہ اس کو جس کو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ سب سے جہاں سے اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے بعد جو کچھ مسائل ہیں جو
ہمارے اندر جو آ جاتے ہیں میلز میں، فیمیلز میں، بچوں میں، اس کے جو میں نے آپ کو بتایا وہیں پہ اس کے لیے جو عورتوں کے مسائل ہیں ان کا بھی ظاہر علاج ہے، اور مردوں کے مسائل ہیں تو اس کا پھر ان کے لیے ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اس سے جہاں جو اس کا پراپر معالج ہو. بے شمار ڈاکٹرز ہیں جس میں جو ہے اسکن اسپیشلسٹ، وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے جی، یہ چونکہ جو ہے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایس ٹی ڈیز جو ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، یہ ہماری ڈومین میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح یورولوجسٹ جو ہے کہتے ہیں جی ہماری ڈومین میں آتا ہے چونکہ یہ جی پارٹ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. گائنیکالوجسٹ کا کام جو ہے وہ گائنی کی جو پرابلمز ہے اس کو سالو کرنا ہے. سیکسولوجی ایک کمپلیٹ فیلڈ ہے، سیپریٹ فیلڈ ہے، جو کہ ایک بہت واسٹ اور بہت بڑا فیلڈ ہے. سو سیکسول پرابلمز کو ان کے علاج کے لیے ایک پراپر سیکسولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے اور اس سے ہیلپ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی جتنے ہمارے بھی پرابلمز ہیں بڑی آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں، ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. اور میرا خیال میں آج کا جو ہمارا مین مقصد تھا آج کے اس ولاگ کا وہ یہی تھا کہ آپ کو ہم جو ہے کچھ کم از کم گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکیں. تو اس میں ایک اولا ڈاک ہمارے پاس بہت ہی بہترین قسم کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپوائنٹمنٹس لے کے ڈاکٹرز کے متعلق جان کے ان کی پوری تفصیل دیکھ کے اور ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.